انٹروگیٹ کیا تو وہ بالکل ہی پکا تھا، لیکن چند چیزیں ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بار بار کہ لڑکی اسی کے پاس ہی ہے. جب کوارٹر جس لڑکے نے لے کے دیا وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کے گاؤں چلا گیا ہے. مرنے والے کی غلط نظر تھی اس پہ، اس حوالے سے اس لڑکے نے تنگ ہو کے جو ہے وہ مرڈر کیا، اپنے لڑکی کو مار کے پھینک دیا. پھر اس نے کہا کہ میں نے مارا نہیں ہے، وہ موجود ہے، زندہ ہے. اسی کو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مرنے والا آگے گاڑی چلا رہا تھا، یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس کو فائر مار کے اور اس کو ہلاک کر دیا. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان رانا محمد نعمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، آج آپ کی ملاقات جو ہے ایک دبنگ پولیس افسر سے کروانے جا رہے ہیں جو کہ سب انسپیکٹر مختار پور ایس ایچ او پاک کالونی تعینات ہیں. ان کی جو ہے انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کہاں پر تعینات رہے، اور کوئی ایسے کیسز جو انہوں نے سولو کیے جو کہ ان کے لیے بھی چیلنجنگ تھے، یہ سب جانتے ہیں انہی کی زبانی. سر یہ بتائیے گا کہ سندھ پولیس میں جو ہے آپ نے اپنی کریئر کا آغاز کس طرح سے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈسٹرکٹ نوشہر افروز کا رہائشی ہوں. ابتدائی تعلیم میں نے وہیں حاصل کی اور وہیں گورنمنٹ ڈگری کالج نوشہر افروز میں ہی پڑھا. وہاں سے پھر میں جو ہے وہ کراچی آیا اور پولیس میں اپائنٹ ہو گیا. اچھا سر، یہ بتائیے گا جو سب سے کوئی ایسا واقعہ جس کو آج تک آپ بھول نہ پاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، پی ایس پیر آباد کے حدود میں ایک واقعہ ہوا تھا مرڈر کا، جو زیادہ مشکل تھا، اور ہم نے اس کو فوری جو ہے اس کے ملزم کو گرفتار کیا تھا. جب اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اس کا دوست تھا، بہت پرانا دوست تھا. اسی بندے نے اس کو پالا تھا، پڑھایا تھا، پوسا تھا. تو اس کی مرنے والے کی غلط نظر تھی اس پہ، اس حوالے سے اس لڑکے نے تنگ ہو کے جو ہے وہ سوچا کہ میں اس کا چیپٹر کلوز کروں. اس نے موقع محل دے کے اسی کو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، مرنے والا آگے گاڑی چلا رہا تھا، یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اس نے اس کو فائر مار کے اور اس کو ہلاک کر دیا. اور کیس ابھی زیر سماعت ہے، اور کیس بہت مضبوط ہے. اب وہ عدالت ہی اس کا جو بھی ہے. یہ جس کا مرڈر ہوا اس کی عمر کتنی تھی اور جس نے کیا تھا اس کی عمر کتنی تھی؟ کتنا فرق تھا ان کی عمر میں؟ جس کا مرڈر ہوا اس کی عمر کوئی 52 کے قریب تھی، اور جس بندے نے فائر مارا تھا وہ کوئی 14-15 سال کا تھا. 15 سال کا تھا. سر اس کے علاوہ کوئی ایسا کیس جو ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ ایک اور کیس ہے. اس کیس پہ یہ ہوا تھا کہ بہت پرانی بات ہے، 2007 کی بات ہے. 2007 میں ایز اے انویسٹیگیشن افسر پی ایس اورنگی میں تعینات تھا. تو وہ میرا پہلا ہی کیس تھا انویسٹیگیشن کا. انویسٹیگیشن میں جیسے میں نے جوائن کیا تو انویسٹیگیشن کا پہلا ہی کیس تھا، مجھے ملا 365B کا اغوا کا کیس تھا. وہ ایک سمرو قوم کے لوگ تھے، ان کی لڑکی اغوا ہو گئی تھی. کوئی سولنگی قوم کا لڑکا تھا، وہ اس کو اغوا کر کے لے گیا تھا شادی کی نیت سے. ان کے ساتھ واسطہ تعلق تھا، پھر اس کو لے کے چلا گیا. اس وقت آپریشن پولیس نے اس کو لیا ملزم کو، کیونکہ لڑکی کے باپ نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ یہ بندہ میری بیٹی کو لے گیا. تو آپریشن پولیس نے لیا اس کو، کافی انٹروگیٹ کیا، ہر حوالے سے انٹروگیٹ کیا، تھریڈ کر کے ویسے بھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا. جب میرے پاس کیس ہوا، ایف آئی آر مجھے ملی، تو اس وقت آپریشن نے کہا کہ یار یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور آپ انویسٹیگیشن آگے مزید بڑھائیں. جب جا رہا تھا تو میں نے تھوڑی سی اس سے بات کی، تو مجھے لگا کہ یہ لڑکا کلیئر نہیں ہے. آپریشن برانچ کو میں نے منع کیا کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں، اس کو مجھے انٹروگیٹ کرنے دیں. میں نے ان سے لیا، چھوڑنے نہیں دیا، لیکن میں نے اس کو انٹروگیٹ کیا. 2007 کی بات ہے یہ. انٹروگیٹ کیا تو وہ بالکل ہی پکا تھا، لیکن چند چیزیں ایسی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ بار بار کہ لڑکی اسی کے پاس ہی ہے، لیکن وہ بالکل کھل کے نہیں آ رہا تھا. بڑی کافی کوشش کی، ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن میں نے کہا آخری لاسٹ اس سے کوئی انٹروگیٹ کرتا ہوں، اگر مجھے شاید کوئی راستہ مل جائے. تو میں نے ویسے ہی جو ہے اس کو پریشر دینے کے لیے ایف آئی آر بک منگوائی. میں نے اس کو کہا کہ آپ نے لڑکی کو مار کے پھینک دیا، میں ابھی آپ کے خلاف 302 کی ایف آئی آر کر رہا ہوں. اچھا وہ سمجھدار تھا، اس نے دیکھا کہ واقعی ایف آئی آر بک لیا ہے، یہ 302 کی تو بہت بڑی ایف آئی آر ہے، میرے خلاف ہو جائے گی تو میں تو رل جاؤں گا. جب میں نے اوپر پیج ایف آئی آر بک کھول کے اس پہ پیج ایک باہر کا رکھ کے نیچے کوئی چیز رکھ کے میں لکھ رہا تھا، اس کا نام بلدی داتا پتہ لکھ رہا تھا. اس نے کہا ایف آئی آر نہیں کاٹو، ویسے مجھ سے بات کرو. میں نے کہا نہیں، میں تو ابھی ایف آئی آر ہی کروں گا، مرڈر کی آپ نے لڑکی کو مار کے پھینک دیا. پھر اس نے کہا کہ میں نے مارا نہیں ہے، وہ موجود ہے، زندہ ہے. تو اس پہ سے پھر بات چلی. اس نے بتایا کہ میں نے اس کو لیا ہوا ہے، میں نے اس کو رکھا ہوا ہے اجمیر نگری کے حدود میں ایک کمرے میں ہے. میں نے پھر اس کو وہاں سے اٹھایا، موبائل کے ذریعے ہم گئے اجمیر نگری ریڈ کیا. تو پتہ چلا کہ جب کوارٹر جس لڑکے نے لے کے دیا وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کے گاؤں چلا گیا ہے. مزید ہم نے انویسٹیگیشن کی، انٹروگیٹ اس کو حالات واقعات پوچھے، تو پتہ چلا کہ یہ اس وقت لڑکی اور وہ لڑکا جو اس کو لے کر گیا ہے وہ اس وقت مورو میں ہے. ڈسٹرکٹ نوشہر افروز کی ایک شہر ہے، مورو سے تھوڑا سا پہلے آتا ہے، وہاں پر ہے. تو میں نے پھر ان کے ورثاء کو ساتھ لے کے رات میں ہی گاڑی نکالی، ہم مورو پہنچے. پتہ چلا کہ فلاں گھر میں ہے. پھر وہاں تھانے کے
عملے کی مدد لی, ان کو ساتھ لیا, ہم نے وہاں ریڈ کیا تو وہ لڑکی بھی مل گئی, وہ لڑکا بھی مل گیا. ان کو لے کے پھر بڑی مشکلوں سے, کیونکہ اس وقت زیادہ 2007 میں کنڈیشن کچھ اور تھی وہاں کی, لے کے یہاں آئے. یہاں پر کورٹ کا جو بھی پروسیس وغیرہ کرا کے تو پھر نپٹایا. تو وہ بھی کافی چیلنج والا کیس تھا. اچھا سر, یہ جو کیس تھا یہ اغوا کیا ہوا تھا باقاعدہ طور پہ یا کوئی پسند کی شادی کا معاملہ تھا؟ پسند کی شادی کا معاملہ تھا, چونکہ یہ مضبوط تھا, مزدور ٹائپ تھا, بالکل بتانے کو تیار نہیں تھا, تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس نے کس نیت سے کیا ہے. لیکن جب اس کو لڑکی کو ریکور کیا, پھر عدالت میں پیش کیا, تو پتہ چلا کہ پسند کا معاملہ تھا. پھر جب وہ لڑکی کو آپ نے وہاں سے برآمد کیا تو پھر لڑکی کے کیا بیان تھا؟ لڑکی کے ویو سے میں خوشی سے آئی ہوں, اور میں آگے بھی اسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں. میں تو نہیں جاؤں گی. پھر عدالت پیش کیا تو عدالت میں پھر اسی کی سپرد کر دیا. اچھا سر, عام طور پہ جو ہے یہ کہ واقعات جو ہے روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتے جا رہے ہیں من پسند شادیوں کے, تو ان کی لڑکی کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہے اغوا برائے تاوان کی جو ہے وہ مقدمہ درج کروا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب یہ جو اغوا برائے تاوان کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے اس کی کیا پھر آگے بنتی ہے کارروائی؟ دیکھیں, اس میں یہ کہ اغوا برائے تاوان نہیں ہے. یہ اغوا برائے تاوان لوگ سمجھتے ہیں اس کو, یہ 365B کا کیس ہوتا ہے, یعنی کہ غیر شادی شدہ لڑکی کو اٹھا کے لے جانا. اغوا اس کو کہہ سکتے ہیں ہم, اغوا کر کے لے گئے شادی کی نیت سے, یا برا اس کو بول بچن دے کے لے کر گئے. لیکن اغوا برائے تاوان نہیں ہے. اغوا برائے تاوان جو ہے 365A ہے. اگر کوئی تاوان مانگتے ہیں تو 365A لگ جاتا ہے, یا پھر دیگر سیکشن لگ جاتے ہیں, اور وہ کیس بھی وہاں سے ٹرانسفر ہو کے ABC سے چلا جاتا ہے. تو اغوا برائے تاوان نہیں ہے, اغوا کہہ سکتے ہیں اس کو, اغوا ہے. اور اس کیس میں زیادہ تر تو لڑکیاں اپنی مرضی سے جاتی ہیں, اور بہت کم ہوتا ہے کہ کسی کی مرضی کے خلاف کوئی چلا جائے. تقریباً 99% یہ ہے کہ لڑکیاں خود ہی اپنا دوست کے ساتھ یا جس کے ساتھ جاتی ہیں ان کے ساتھ خود ہی راضی خوشی جاتی ہیں. اچھا سر, کوئی ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے پولیس افسران اور پولیس جوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بالکل میں پیغام دینا چاہوں گا, خاص طور پہ سپاہی سے لے کے ہم انسپیکٹر تک, کیونکہ ہم فیلڈ میں ہم ہوتے ہیں, کام ہم کرتے ہیں. میری تمام جو ایک ریکویسٹ ہے اور پرزور اپیل ہے کہ جو بھی کام کریں ہنسی خوشی دلچسپی سے کریں. ہم جتنے نیچے کے لوگ ہیں سپاہی سے لے کے انسپیکٹر, دلچسپی ہماری ختم ہو گئی ہے. دلچسپی ختم ہو گئی تو ہمارا کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے. ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا ڈیوٹی کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہے. 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے ہو جاتی ہے, 12 گھنٹے کے بجائے 14-16 گھنٹے ہو جاتی ہے. کیونکہ 12 گھنٹے تو ہماری ڈیوٹی ہے, لیکن 12 گھنٹے کے بعد گھنٹہ ایک پہلے گھر سے نکلنا پڑتا ہے, پھر ڈیوٹی ختم کر کے گھنٹہ پھر لگ جاتا ہے ہمیں واپس پہنچنے میں. یعنی کہ 12 گھنٹے کے بجائے 14 گھنٹے ہو جاتے ہیں. جب ٹائمنگ زیادہ ہے تو پھر ہماری دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, ہم جان چھڑا رہے ہوتے کام سے. جب دل خوشی خوشی کام کریں گے اور دلچسپی سے کریں گے تو کام وہ اچھا ہوتا ہے, بہتر بھی ہوتا ہے, اور بڑا اچھا اس کا رزلٹ ملتا ہے. میں تمام کام دلچسپی سے کرتا ہوں, اللہ پاک مجھے اس طرح کامیابی دیتا ہے. سر, ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس میری یہ تمام اہل کراچی سے جو ہے گزارش ہے کہ اپنی جب بھی آپ کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ رپورٹ کریں. لوگ رپورٹ نہیں کرتے ہیں, اور رپورٹ نہ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ ایویڈنس بھی نہیں دیتے ہیں. تو آپ یہ ایویڈنس اگر ہم نہیں دیتے ہیں کسی کو تو ہم اس میں اپنا نقصان کر رہے ہیں. اپنا نقصان سے مراد ہے کہ ایک ملزم ہے, آج آپ سے واردات کر دی, آپ نے اس کو نہیں پکڑوایا, آپ نے FIR نہیں کروائی, یا آپ نے آگے فالو نہیں کیا, تو کل کو کسی دوسرے کو لوٹے گا, اگلے دن کسی اور کو لوٹے گا. تو ایک ہی بندہ اگر کوئی واردات ہو جاتا ہے, وہی کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ عدالت میں, پولیس تو کھڑی ہوتی ہے, پولیس ایویڈنس پہ بھی جاتی ہے, تمام پروسیس کرتی ہے, تو پولیس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. پولیس بیسیکلی آپ کی مدد کے لیے ہے, تو آپ مدد جو آپ کی کر رہے ہیں آپ اس ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو یہ کرائم بھی رک جائے گا, اور ماحول بھی سب سے بہتر ہو جائے گا, اور کرائم کا رشو فوری کم ہو جائے گا. ہم نہیں کرتے, فالو نہیں کرتے ہیں, مدعی نہیں بنتے, آگے کورٹ کو فالو نہیں کرتے, تو اس سے ان کو ملزمان کو شے ملتی ہے, وہ بڑھتے جاتے ہیں.